وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون 1553 درس کا نمبر ہے. آیات جو ہیں 26 سے 29 تک ہیں. آج کا موضوع کیا ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں. ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 26. قال رب انصرنی بما کذبون. کہا پیغمبر نے، اے میرے رب میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس ہم نے وحی کی ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ، ہمارے وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے. وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگے. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر و مادہ. وَأَهْلَكَ، یعنی وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بٹھا لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر
وہ نہیں جس کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اور جب آپ بیٹھ جائیں، انت آپ، ومن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، علی الفلک، کشتی میں، فقل الحمد للہ الذی، تو آپ کہو کہ اللہ کا شکر ہے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالموں سے چھڑا دیا، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور کہو کہ اے میرے رب آپ مجھے برکت کے ساتھ اتاریے، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہتر اتارنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں۔ بہت ہی اہم مضمون ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن محض کہانیاں نہیں بیان کرتا، بلکہ اس میں عبرت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس میں آیت نمبر 30 میں ابھی ہم نے پڑھا، ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم آزمائش، بہرحال آزمائش کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو بنیادی بات ہے وہ نوٹ کر لیں، یہ واقعات جو ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اور عبرت کی بات یہ ہے، یعنی نصیحت اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی، اگر آج ہم 2021 کے نام نہاد مسلمان، انہوں نے اگر پیغمبر کی دعوت کو چھوڑے رکھا، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک بات بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں، آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر مہر ہے، ہمارے دل زنگ آلودہ ہیں، اولئک فی ضلال بعید، ہم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، ہم اندھیروں میں ہیں، ہم دور جاہلیت میں بس رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی توجہ ہماری طرف ہے، یعنی دور رسالت ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ہیں کہ ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہم میں اور قوم نوح میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اپنے بتوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھے، ہم نے جو بت بنا رکھے ہیں، دیکھیں یہ آپ نظر انداز نہ کریں۔ سورہ نوح میں ہے نا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور وغیرہ وغیرہ، وہ تو نام ہے، ہمارے بتوں کے بھی نام ہے، پیسہ بت ہے، عزت آپ کے سامنے بت ہے، آپ کی پوزیشن بت ہے، آپ کی خواہشات بت ہیں، میں اور میں اور میں، یہ میرا مفاد، یہ میری خواہشات، اور یہ میرے محبوب جو چیزیں ہیں۔ دیکھیں بہت دور کی گمراہی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان قوموں میں جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور ہم میں۔ مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ نام کا فرق ہے، وہ ان کی قوم تھی، ہم اپنے یعنی پیغمبر کا نام لیتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بس تو جنت، تو ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ دیکھیں گھر کی سطح پہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، گھر کی سطح پہ ہم نے دین اپنایا نہیں ہے، ہم نے دین کی چند رسومات اپنا لی ہیں۔
یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج بس ختم بات ہے۔ وہ عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا میاں، یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں ہمیشہ، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے نا کہ ہمارا بت کون ہے۔ ہماری مرضی ہمارا بت ہے، چاہے پیغمبر کی بات ہو، چاہے اللہ کی بات ہو۔ بیوی کہتی ہے میں نے نہیں ماننی، شوہر کہتا ہے میں نے نہیں ماننی۔ آپ سوچیں تو تھوڑا، دیکھیں دین تو ایک رویے کا نام ہے، دین تو سر جھکانے کا نام ہے، دین تو جھک جانے کا نام ہے۔ آپ نہیں جھکنا چاہتے بس، باقی تو بس دعوے ہیں، دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں دیکھیں میرے اندر کا جو وہ ہے نا، جو میرے اندر کی فیلنگ ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، بننا نہیں چاہتے، نہ ہمیں اس کے کوئی غرض ہے، نہ تلاش ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، محض لفظی ترجمے کے علاوہ کبھی کلمہ طیبہ کے حقیقی معنی پر آپ نے سوچا ہے؟ نو، نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں، بڑے ادب سے میں آپ سے بات، ہمیں تو دنیا کی چیزیں، ہمیں تو اپنی انا محبوب ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں آپ اپنی بیگم کو کوئی بات کہیں جو اس کی انا کے خلاف ہو، وہ بھڑک اٹھے گی، یا تو خاموش ہو جائے گی، یا گالیاں بکنے لگے گی، یا اس کا شوہر، بیوی اگر شوہر کو کچھ کہے تو شوہر آپ سے باہر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اندر کا وہ بت جو ہے نا ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ آپ برا نہ مانیں، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین، دیکھیں آپ اگر دین اگر آپ کو بدل نہیں رہا تو آپ دین کے فالوور نہیں، کلیئر بات ہے۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جس نے بھی دین کو جھٹلایا، وہ سورہ معون کی پہلی آیت، آپ پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، لیکن ہے تو ہمارے لیے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کے میں نے معنی بھی کیا آپ کو۔ دین دو مطلب ہے، روز جزا، دین جو طرز زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، دین اسلام، ہم تو دونوں کو نہیں مانتے، اور تیسرا کا کوئی مطلب ہے نہیں اس کا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اور اس کی وضاحت ہے فویل للمصلین، اللہ تعالیٰ ان کا رویہ بتاتا ہے ایسے دینداروں کا، نام نہاد دینداروں کا، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، دکھلاوا ہے۔ گھر میں آیات قرآنی کے تغرے لگائے ہوئے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، دین کا پتہ تک نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو وہ دین ہمیں نہیں چاہیے جو کہ حقیقت ہے۔ حقیقت تو لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو بت بنا رکھا ہے، بڑا بت تو آپ کا نفس ہے، جو بڑا دشمن ہے وہ آپ کا بڑا بت ہے۔ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 آپ کا تو نفس ہے، اس کو آپ نے بت بنا لیا۔ نو، بس میں نے تو اسی کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ لن نبرح علیہ عاکفین، قوم موسیٰ نے کہا تھا نا ہم اسی بت کے سامنے پڑے رہیں گے۔ قرآن سے نصیحت حاصل کریں، یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ابھی یہ تو ہو رہا ہے، اس کے بعد جو مضمون آئے گا اس پہ میں آپ کی توجہ اور بھی دلاؤں گا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اب پہلی جو آیت ہم نے پڑھی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر، یہ تو انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا۔ پیغمبر نے گزارش پیش کی۔ اب یہ ایک دیکھیں قدرتی نتیجہ ہے
جب بھی انسان اللہ کی ہدایت کو جھٹلائے گا اس پر اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ ہم پہ جو اللہ کا عذاب واقع ہے ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم نوح پہ تو طوفان آیا، تنور ابل پڑا، قوم بس وہ 2-4 ڈبکیاں کھائیں بس وہ ختم ہو گئے۔ ہم تو مسلسل قعر ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مسلسل ہم پہ عذاب کے تازیانے بجائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ عیسائی ہیں، یہ امریکہ ہے، یہ جناب اسرائیل ہے، اور یہ چین ہے جو ہمارا گہرا دوست ہے اور جو مسلمانوں کا قاتل ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ انڈیا ہے، اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، ہندو سے، بت پرست سے ہم ڈرتے ہیں۔ اس پہ عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ چوں نہیں کر سکتے آپ؟ لا الہ کی صدا آپ بلند نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال یہ کذبون پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں اگر نوح علیہ السلام کی جگہ اگر آپ اس جملے کو ایسے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اس وقت کہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، اور یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑ دینا کیا ہے؟ جھٹلا دینا۔ تو عذاب تو ہم پر ہے واقع، یہ آپ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی عذاب آئے گا۔ یہ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ دور رسالت ہے۔ جو بھی جس قوم نے بھی ان کی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی ملک جو بے دین ہے، غیر مسلم، مثال کے طور پہ میں چائنا کا لے لیتا ہوں، چائنا نے اگر حضور کی دعوت کو قبول کر لیا تو ہمارا تو کوئی حال نہیں ہوگا۔ پھر چائنا کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ مومن بن گیا۔ اگر بن گیا، اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے سامنے کرام، ہم سب اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ جو بھی اس کے پیغمبر کی بات کو مانے گا وہ غالب ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگی اگر تم مومن ہو۔ چائنا ایمان قبول کر لے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں چائنا غالب ہوگا۔ وہ مکے مدینے پر اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہی دے دے گا، یہ عرب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر ہوتی تو نہیں ہے۔ یہاں پیغمبر کا بیٹا جو ہے وہ غرق ہوتا ہے، یہاں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، میں بھی نہیں کروں گا، لیکن ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق ہو گیا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں ہے نا آیت نمبر 27 میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم مجھ سے بات نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، انہوں نے غرق ہونا ہے۔ مومن جو بھی ہو وہ مومن ہے، چاہے جو بھی ہو، بات تو انسان کی ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا، قل کافر انسان ہے، ایمان قبول کر لیں ایمان والے ہیں، غالب ہوں گے، جھٹلا دیں عذاب، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے بھیا۔ یہ تو بنی اسرائیل کی طرح ہم نے ایک وہ کر لیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ایک تصور ہم نے قائم کر لیا ہے کہ بس ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ کون سا اسلام، کون سے مسلمان، نام نہاد
حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت ہماری اگر ہوتی تو وہ کلمے کی بنیاد پر ہم مومن کہلاتے ہیں. کلمہ تو ہے ہی نہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ اقبال نے کہا ہے نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زبان سے اور عمل سے. نفس بڑا ہے، میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. بیگم صاحبہ نماز میں اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے میں بڑی ہوں میں بڑی ہوں. شوہر کہتے ہیں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. یہ سارا فساد برپا ہے زمانے میں ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. اللہ تو دیکھیں سوچیں، یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن، معاذ اللہ. یہ نصیحت ہے، اس سے آپ نصیحت حاصل کریں. اب اس واقعے میں آپ دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، ایسا کیوں کہا انہوں نے، ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کہا. اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں، پھر مفسر حضرات اس کے جواب دیتے رہتے ہیں، یہ وہ. تو یہ تو کیا ہے یہ رویہ ہے؟ 10 اعتراض پیدا کریں گے، پھر مفسر صاحب 10 جواب دیں گے اس کے، فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. بھئی نصیحت حاصل کرو. تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ان کو. ان کا بیٹا کیسا تھا، کیا تھا، قوم کیسی تھی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ سبھی کچھ تھے، لیکن تم بتاؤ کہ تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. ہم کیا انتظار کر رہے ہیں؟ مہدی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. اور بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوتے ہیں. بس یہ یعنی نام نہاد مہندی، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ایسی مہدی جو ہے نا، نام نہاد مہدی. میں نام نہیں لیتا، لیکن میں تو گمراہی کا تذکرہ کروں گا. گمراہی ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. گمراہ لوگ ہیں اور بس وہ گمراہی کا نعرہ بلند کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے، بس آپ نعرے لگانے لگتے ہیں. ان کے پیچھے بس گمراہی زیادہ پھیلتی ہے، کیونکہ لوگ اس کو قبول، گمراہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم کشتی بناؤ میرے نگرانی میں اور میرے حکم سے. اب یہ کشتی کا جو واقعہ ہے، پھر طوفان کا واقعہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ عذاب ہے، بس عذاب کی اب یعنی عذاب تو آئے گا. اب ظاہری عذاب ہوگا، کوئی باطنی تو نہیں ہوگا. ہم پہ تو ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. دل سخت ہو چکے ہیں، ہم انگریزوں کے غلام ہیں. لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں انگریزوں کی بادشاہتوں میں، پیسے بنا رہے ہیں، پاؤنڈ بنا رہے ہیں، ڈالر بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں. بہرحال تو جناب یہ انسنا الفلک بأعین، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پہلی کشتی جو بنی ہے دنیا میں وہ وہی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی ہے. کوئی آئیڈیا نہیں تھا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں گا. اور جب تنور کہتے ہیں عام، جو یہی عربی میں بھی یہی تنور ہے، ہم بھی یہی معنی استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی نا. تنور جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، وہ ایک گڑھا سا ہوتا ہے، اس میں روٹیاں. تو علامت کے طور پہ، پانی تو اوپر نیچے سے برسا، لیکن ایک علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تنور ابلنے لگے
ہر چیز کا جوڑا نر و مادہ اس میں، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لو جو ایمان لائے. لیکن وہ نہیں جن کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. کیونکہ دیکھیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ یہاں ہے نا، وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے ہاں رشتے کی، خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. تو خیر، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب تم چڑھ جاؤ کشتی پہ، تم اور تمہارے ساتھ جو بھی ہیں، تو تم کہو کہ اللہ کی تعریف کرو. نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، چھڑا دیا. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برکت کے ساتھ اتارے اور آپ بہتر اتارنے والے ہیں. ان فی ذالک الآیات، بے شک اس میں نشانی ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم تو بہرحال آزمائش کرنے والے ہیں. اللہ، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا مضمون ہے لیکن بہت ہے مضمون. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ہم نے آزمائش کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھجوایا ہے، یہ تمام ہدایت یعنی اور گمراہی کے اسباب اس کو مہیا کر دیے ہیں. اب اس میں اس کا امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. یہ نبتلی کا لفظ جو ہے قرآن میں، یعنی یہاں ابتلا ہے نا کہ ہم آزمائش کرنے والے ہیں، تو یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، سورہ ملک کا مضمون ہے، تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. تو دیکھیں یہ بات جو ہے تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ ہماری آزمائش ہے. جو بھی انسان پیدا ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اس آزمائش میں فیل ہو رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلی نشست میں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا انہم مغرقون. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل